بیگم رحمان سے سائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ممی میں ایک بڑی پریشانی میں پڑ گئی ہوں۔ انہوں نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، کیا کسی بڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں ممی، میرے پاس پیسے ہیں۔ تو پھر اس بار بھی امتحان میں خراب نمبر آئے ہوں گے اور اگلی کلاس میں جانے میں دقت آ رہی ہوگی۔ بیگم رحمان کی نگاہیں اب بھی ٹی وی سیریل پر لگی تھیں۔ نہیں ممی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دھیان دیں تو میں کچھ بتاؤں بھی۔ بیگم رحمان نے ٹی وی بند کیا اور بیٹی کی طرف گھوم گئی۔ ہاں اب بتائیں میری بیٹی کی ایسی کون سی مصیبت آ پڑی ہے جو ممی کی یاد آ گئی؟ ممی دراصل سائرہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور پھر اس نے جلدی سے اپنی بات پوری کی۔ میں پیٹ سے ہوں۔ یہ سن کر بیگم رحمان کی ہنستا ہوا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ احتیاط برتا کرو، لیکن تم نری بیوقوف کی بیوقوف رہی۔ بیگم رحمان کو اس بات کا صدمہ قطعی نہیں تھا کہ ان کی کنواری بیٹی پیٹ سے ہو گئی ہے۔ انہیں تو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں برتی۔ ممی میں ہر بار بہت احتیاط برتتی تھی، پر اس بار پہاڑ پر پکنک منانے گئے تھے، وہیں چوک ہو گئی۔ کتنے دن کا ہے؟ بیگم رحمان نے پوچھا۔ چوتھا مہینہ ہے، سائرہ نے سر جھکا کر کہا۔ اور تم ابھی تک سو رہی تھی؟ بیگم رحمان کو پھر غصہ آ گیا۔ دراصل قیصر نواب نے کہا تھا کہ ہم لوگ شادی کر لیں گے اور اس بچے کو پالیں گے، لیکن ممی وہ غزالہ ہے نا، وہ بڑی بد چلن ہے۔ قیصر نواب پر ہمیشہ ڈورے ڈالتی تھی، اب وہ اس کے چکر میں پڑ گئے اور ہم سے دور ہو گئے۔ بچے کو پالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ تم نے مصیبت میں پھنسا دیا بیٹی۔ اب سوائے اس بات کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہارا نکاح جلد سے جلد کسی اور سے کر دیا جائے۔ اپنے برابر والا تو کوئی قبول کرے گا نہیں، اب کوئی شریف زادہ ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ کہتے ہوئے بیگم رحمان فکرمند ہو گئی۔ ایک مہینے کے اندر ہی بیگم رحمان نے رحمان صاحب کے بھتیجے سلطان میاں سے سائرہ کا نکاح کر دیا۔ سلطان کوآپریٹو بینک میں مینیجر تھا۔ نوجوان خوبصورت سلطان کے گھر جب بیگم رحمان سائرہ کے رشتے کی بات کرنے گئی تو سلطان کی ماں عابدہ بی بی کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بیگم رحمان 5 سال پہلے سلطان کے ابا کی موت پر آئی تھی، اس کے بعد وہ اب آئی تو عابدہ بی بی سوچنے لگی کہ آج تو سب خیریت ہے، پھر یہ کیسے آ گئی؟ جب بیگم رحمان نے بغیر کوئی بھومکا بنائے سائرہ کے رشتے کے لیے سلطان کا ہاتھ مانگا تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کہاں سائرہ ایک ارب پتی کی بیٹی اور کہاں سلطان ایک معمولی بینک مینیجر، جس کے بینک کا سالانہ ٹرن اوور بھی رحمان صاحب کی 2 ملوں کے برابر نہیں تھا۔ سلطان کی ماں نے بڑی مشکل سے کہا تھا، بھابھی میں ذرا سلطان سے بات کر لوں۔ عابدہ بی بی، اس میں سلطان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ رحمان صاحب کا سگا بھتیجا ہے، کیا اس پر ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ سائرہ کے لیے اسے مانگ سکے؟ بیگم رحمان نے 2 ٹوک شبدوں میں خود ہی رشتہ دیا اور خود ہی منظور کر لیا تھا۔ چند دنوں کے بعد ایک عالیشان ہوٹل میں سائرہ کا نکاح سلطان میاں سے ہو گیا۔ رحمان صاحب نے ان کے ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ کے ایک بہترین ہوٹل میں انتظام کرا دیا تھا۔ سائرہ کو زندگی کا یہ نیا ڈھرا بھی بہت پسند آیا۔ ہنی مون سے لوٹ کر کچھ دن رحمان صاحب کی کوٹھی میں گزارنے کے بعد جب سلطان نے دلہن کو اپنے گھر لے جانے کی بات کہی تو سائرہ کے ساتھ بیگم رحمان کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ تم کہاں رکھو گے میری بیٹی سائرہ کو؟ بیگم رحمان نے بڑے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ وہیں جہاں میں اور میری امی رہتی ہیں، سلطان نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ بیٹے تمہارے گھر سے بڑا تو سائرہ کا باتھ روم ہے، وہ اس گھر میں کیسے رہ سکے گی؟ بیگم رحمان نے پھر ایک دلیل دی۔ سلطان کو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ ساری کہانی گھر جمائی بنانے کی ہے۔ یہ سب کچھ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سلطان نے کہا،
اس سے پہلے کہ سائرہ کوئی جواب دیتی، بیگم رحمان کو یاد آ گیا کہ یہ نکاح تو ایک بھول کو چھپانے کے لیے ہوا۔ میاں بیوی میں ابھی سے اگر تکرار شروع ہو گئی تو پیٹ میں پلنے والے بچے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے موڈ کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا لے جاؤ، لیکن سائرہ کو جلدی جلدی لے آیا کرنا۔ تم کو تو پتہ ہے کہ سائرہ کے بغیر ہم لوگ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ سلطان اور اس کی ماں کی خوشحال زندگی میں آگ لگانے کے لیے سائرہ سلطان کے گھر آ گئی۔ 2 دنوں میں ہی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سائرہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ میاں بیوی کی تنا تنی نفرت میں بدل گئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ لیکن مسئلہ تھا مہر کی رقم کا، جو سلطان میاں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ 10 لاکھ روپے مہر باندھا گیا تھا۔ آخر ارب پتی کی بیٹی تھی، اس کے جسم کو قانونی طور پر چھونے کی قیمت 10 لاکھ روپے سے کم کیا ہوتی؟ ایک دن میاں بیوی کی اس لڑائی کو ایک بے رحم ٹرک نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان میاں شام کو بینک سے اپنے اسکوٹر سے واپس آ رہے تھے۔ نہ جانے کس سوچ میں تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کی چپیٹ میں آ گئے اور بے جان لاش میں تبدیل ہو گئے۔ سائرہ بیگم اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ایک بڑے ہوٹل میں گپیں لگانے میں مشغول تھی۔ تبھی بیمہ کمپنی کے ایک ایجنٹ نے انہیں ایک لفافے کے ساتھ 10 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہوئے کہا، میڈم ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پہلی قسط جمع کرنے کے بعد ہی حادثے کا شکار ہو جائے۔ سلطان صاحب نے اپنی تنخواہ میں سے 10 لاکھ روپے کی پالیسی کی پہلی قسط بھری تھی اور آپ کو نامنی کرتے سمے یہ لفافہ بھی دیا تھا۔ شاید وہ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ مہینے کے باقی دن کیسے گزاریں گے اور ٹرک سے ٹکرا گئے۔ سائرہ نے پوری بات سننے کے بعد ایجنٹ کا شکریہ ادا کیا اور ہوٹل سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھ کر لفافہ کھولا۔ یہ سلطان کا پہلا اور آخری خط تھا۔ لکھا تھا، تم نے مجھے تحفے میں 4 مہینے کا بچہ دیا تھا، میں تمہیں مہر کے 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، تمہاری مجبوری سلطان۔ سائرہ نے خط کو لفافے میں رکھا اور سسرال کی طرف گاڑی کو گھما لیا۔ وہ ہوٹل آئی تھی ارب پتی رحمان کی بیٹی بن کر، اب واپس جا رہی تھی ایک خوددار بینک مینیجر کی بیوہ بن کر۔ بس اتنی سی تھی آج کی یہ کہانی۔ سن کر کیسا لگا کمنٹس میں پرتکریا ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلام، آداب، نمسکار، دھنیہ واد دوستو۔